مصطفیٰ، طریقہ مصطفیٰ، اسوہ مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ ان مسلمانوں کی رہائی کو منظور فرما دے اور ان تمام مسلمانوں کو رہائی کا۔ السلام علیکم۔ کا عقیدہ کیا ہے کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہو۔ آپ نمازیں بہت پڑھتے ہیں مگر عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال بھی آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ انگریزوں کے اشارے پر مسلمانوں میں کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے جب یہ عقیدہ دیا گیا تو ہم اس عقیدہ باطل کے مقابلے میں بڑے سے امام احمد رضا نے کوئی نیا عقیدہ پیش نہیں کیا بلکہ وہ پرانا عقیدہ لے کر کھڑے ہو گئے تھے۔ جو عقیدہ صدیق اکبر کا تھا، جو عقیدہ فاروق اعظم کا تھا، جو عقیدہ عثمان غنی کا تھا، جو عقیدہ غوث اعظم کا تھا، جو عقیدہ خواجہ غریب نواز کا تھا، جو عقیدہ مخدوم جہانگیر صفدانی کا تھا، جو عقیدہ شاہ برکت اللہ کا تھا، وہ عقیدہ لے کر بریلی سے ایک 19 سال کا نوجوان مولانا احمد رضا نام کا کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ عالم اسلام کے نام فاضل بریلوی نے پیغام دیا تھا کہ خدا کے قسم ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز نام ہے خیال مصطفیٰ میں ڈوب جانے کا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم جس امام اعظم وہ حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو ہے، مقلد ہیں، وہ ہمارے مقتدا ہیں، ہم ان کے مقتدی ہیں۔ ہم انہی کی فقہ پر فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں۔ تو فقہ حنفی کے اعتبار سے نماز میں کتنے فرض ہیں؟ نماز میں ہے 7 فرض، قیام فرض، تکبیر تحریمہ فرض، قیام فرض، رکوع فرض، سجدہ فرض، آخری بیٹھک فرض، خروج میں نکل جانا فرض۔ نماز میں یہ 7 فرض ہیں۔ ان سے بھی آپ پوچھنا کہ نماز میں کتنے فرض ہیں تو وہ ادیان باطلہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نماز میں ہے 7 فرض۔ اگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ زور سے بولیے۔ جی پڑھتے ہیں نا؟ میں آپ کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، یہ فرض نہیں ہے۔ آپ رکوع کرتے ہیں نا، رکوع اللہ کا فرض ہے، یہ فرض الہی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں قرات آپ نماز میں کرتے ہیں، یہ قرات کرنا فرض ہے۔ اچھا میں ایک بات بتاؤں، نماز میں آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ حدیث پڑھتے ہیں؟ یہ نماز میں آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ حدیث پڑھتے ہیں؟ اچھا ایک بات بتاؤ، قرآن میں آپ ثنا پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ غور سے بولیے۔ سبحان اللہ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن میں دماغ کہاں لکھا ہے؟ پورے قرآن میں آپ نے تلاوت کر کے دکھائیے کہاں لکھا؟ آپ نماز میں رکوع کرتے ہیں، یہ فرض الہی ہے۔ آپ قرآن میں نماز میں قرآن پڑھتے ہو کہ حدیث پڑھتے ہو؟ ایک بات بتاؤ، پورے قرآن کی تلاوت کر کے مجھے دکھاؤ کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم؟ پورے قرآن میں آپ کہاں لکھا ہے؟ آپ رکوع سے قومت میں آتے کہ نہیں آتے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نماز میں سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ پورے قرآن میں مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ؟ دکھاؤ قرآن میں۔ نماز میں اللہ نے سجدہ فرض کیا ہے، سجدے میں جا کر آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟
پڑھتے ہو؟ زور سے بولیے۔ حافظ عزیز الرحمان منانی صاحب آپ کو ہالینڈ تک جاتے ہیں تراویح پڑھانے کے لیے، ہم تو حافظ نہیں ہیں۔ آپ ہمیں دکھائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ بات بتائیے، آپ نماز میں تحیات پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ زور سے بولیے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پورا قرآن 30 پارے کا مجلد آپ مجھے تلاوت کر کے دکھاؤ کہ قرآن میں کہاں لکھی ہے تحیات۔ اے امام مقتدر، آپ قرآن نماز میں قرآن پڑھتے ہو حدیث پڑھتے ہو؟ زور سے بولیے۔ پورے قرآن میں پورے قرآن کی تلاوت کر کے مجھے دکھاؤ کہ قرآن میں کہاں لکھی ہے درود ابراہیم۔ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ زور سے بولیے۔ پڑھتے ہو نا؟ آج اسے پرقرآنی چمکی نہاوی وہابی خاجانی مودودی نیسوی چپلانوی اہل حدیث اہل قرآن یہ گستاخ ملتے کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال بھی آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں، نماز میں آپ قیام کرتے ہیں نا؟ دور سے بولیے۔ قیام نماز میں کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ یہ قیام تعبدی ہے، یہ قیام عبادت ہے، یہ نماز میں قیام اپنے اللہ کے لیے کیا ہے۔ ایک بات بتائیے کہ اگر کوئی ادھر ادھر سے کوئی آ گیا ہو امچی تمچی ہمارے مجمع میں آ جاتے لوگ سننے کے لیے، اگر کوئی ایسا انسان موجود ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نماز میں قیام کر کے دکھا دیا ہو، آپ کے علاقے میں دیکھ لینا، یو پی میں، بہار میں، بنگال میں، آسام میں، تمل ناڈو میں، کیرل میں کوئی ایسا انسان موجود ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے قیام کر کے نہیں دکھایا۔ اب نماز میں قیام کس نے کر کے دکھایا ہے؟ نماز میں اگر قیام کسی نے کر کے دکھایا ہے تو میرے مصطفیٰ نے کر کے دکھایا ہے۔ اب جب تم نماز میں قیام کرتے ہو تو فرض خدا کا ادا ہوتا ہے، ادا مصطفیٰ کی ادا ہوتی ہے۔ جب تم تکبیر تحریم ادا کرتے ہو تو فرض خدا کا ادا ہوتا ہے، ادا مصطفیٰ کی ادا ہوتی ہے۔ جب تم سورہ فاتحہ پڑھتے ہو تو واجب ادا ہوتا ہے اور طریقہ میرے مصطفیٰ کا ادا ہوتا ہے۔ جب تم قرات کرتے ہو تو فرض خدا کا ادا ہوتا ہے، ادا مصطفیٰ کی ادا ہوتی ہے۔ جب تم رکوع میں جاتے ہو تو فرض خدا کا ادا ہوتا ہے، ادا مصطفیٰ کی ادا ہوتی ہے۔ جب تم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہو اب سنت میرے مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے، قوم میں آ رہے ہو تو واجب ادا ہو رہا ہے اور طریقہ میرے مصطفیٰ کا ادا ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا سمع اللہ من حمیدہ اور سنت میرے مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جا رہے ہو اور سنت میرے مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے۔ آپ نے سجدہ کیا تو فرض خدا کا ادا ہو رہا ہے، ادا مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ اور سنت میرے مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کھانے میں آ رہے ہیں اور سنت میرے مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے۔ آپ نے التحیات پڑھا اور واجب ادا ہو رہا ہے اور طریقہ میرے مصطفیٰ کا ادا ہو رہا ہے، اور آپ نے درود ابراہیمی پڑھا اور سنت میرے مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے۔ آپ خروج میں نکل رہے ہو تو فرض خدا کا ادا ہو رہا ہے، ادا مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے، اور آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور سنت میرے مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز کا دوسرا نام ہے ادائے مصطفیٰ، طریقہ مصطفیٰ، اسوہ مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، یادگاری مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ چپڑ بناتے توجہ لہابی وہابی قادیانی مودودی نیچوی چپڑاوی اہل حدیث اہل قرآن یہ گستاخ فرقے کیا کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال بھی آ گیا
تو نماز نہیں ہوگی. کہ لوگوں میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ قوم الف ہے ہا کی نیم سجدہ دال نقشہ نمازی جب تم کھڑے ہو جاتے ہو تو احمد کا الف بن جاتے ہو, جب تم رکوع میں جاتے ہو تو احمد کی ہے بن جاتے ہو, جب تم سجدے میں جاتے ہو تو احمد کی میم نظر آتے ہو, اور جب تم بیٹھ جاتے ہو تو احمد کی دال بن جاتے ہو. سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد, واہ واہ واہ. خدا چاہتا یہ ہے کہ نماز میری ہو, نقشہ احمد کا. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرض میرا ہو, ادا میرے مصطفیٰ کی ہو. یہ نادان کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال بھی آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت نے یہی پیغام دیا کہ نماز نام ہے, خیال مصطفیٰ میں ڈوب جانے کا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے اب جب تم نماز میں قیام کرو گے تو خیال آئے گا کہ نماز میں نبی نے قیام ایسے کیا تھا. سورہ فاتحہ پڑھو گے تو خیال آئے گا, قرات کرو گے تو خیال آئے گا, رکوع میں جاؤ گے تو خیال آئے گا, سجدے میں جاؤ گے تو خیال آئے گا, اور تحیات پڑھو گے تو خیال آئے گا, درود ابراہیمی پڑھو گے تو خیال آئے گا. اے نادانو, نہیں پڑھو گے. اللہ نے انتظام ایسا کر دیا کہ جو منکرین تھے نا انہیں کو نماز کا بہت بڑا ڈھنڈورچی بنا دیا. اب درود ابراہیمی پڑھو گے نا, جب پڑھو گے تو السلام علیکم ایھا النبی کہنا پڑے. واہ, بے شک, کیا بات. بات اپنی لمبی نہیں کروں گا کیونکہ کرسی اگر نہیں دیتے تب تک تو ادھر بیٹھ گیا ہو, اور تو کرسی دے دی تو تھوڑا سا ٹائم آگے بڑھ گیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ میرے امی محترم حضرت مولانا منان اللہ خان صاحب, ان کو صحت و شفا سلامتی عطا فرمائے. اب ہم لوگ بڑے بڑے بوڑھے ہو چکے, اب تو یہ نئے لوگوں کا وقت آ گیا, نئی جنریشن کا. اللہ تعالیٰ ان کو شفا سے سلامتی عطا فرمائے, اور ان کے شہزادے سمیانی میاں صاحب اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دین کی مزید خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. مگر آج میں ان سے رسمی کے موقع پر بڑی صفائی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی لو محمد کا نعرہ لگانا یہ بریلی سے امام احمد رضا کا پیغام ہے. محبت رسول کا نعرہ لگانا اور محبت رسول کا اظہار کرنا یہ بریلی سے امام احمد رضا نے پیغام دیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. عشق رسالت کا اظہار کیا نہیں کیا جا سکتا. یہ بریلی کے مسلمانوں نے کیا کیا تھا, کانپور کے مسلمانوں نے کیا کیا تھا, عشق رسالت ہی کا تو اظہار کیا تھا. عشق رسالت کا اظہار کرنے کی بنیاد پر آج 10 مہینے ہو گئے بریلی کے مسلمانوں کو جیل کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے, گرتا ہے تو جم جاتا ہے. کیا کہنے ہیں, واہ 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 واہ. آج میں بریلی کے تمام مسلمانوں کے لیے, عالم اسلام میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت کے لیے, صحت و شفا و سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ان مسلمانوں کی رہائی کو منظور فرما دے, اور ان تمام مسلمانوں کو رہائی کا پروانہ عطا فرما دے جو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وجہ کا اظہار کرنے کے لیے روڈوں پر آئے تھے. بریلی میں کوئی فساد نہیں ہوا. بریلی کا نہ ہندو فسادی ہے, بریلی کا نہ مسلمان فسادی ہے. یہ دونوں بڑے بے بنا پر محبت و سکون و چین و اطمینان کے ساتھ بریلی میں رہتے ہیں.